بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے اور پھر بنگلہ دیش کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ تیسرا پروگرام ہے اس سلسلے کا۔ آج ہم خصوصی طور پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے سن 70 کے انتخابات میں بھی اور سن 70 کے بعد دسمبر سن 71 تک جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس میں بہت اہم آج اس کردار کے بہت سے ناقد بھی ہمارے یہاں موجود ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر خدا نخواستہ موجودہ صورتحال میں بھارت یا افغانستان یا کوئی اور ملک اپنی فوجیں بھیج کر اس حصے کو، اس ٹکڑے کو، صوبے کو مختلف وجوہ سے، جائز وجوہات بھی بہت ساری ہوں گی، ان علاقے کے لوگوں کی علیحدہ کرنا چاہے جبری طور پہ خود، تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ بس یہی صورتحال آپ سن 70 اور 71 کے درمیان جو کچھ ہوا، جس طرح سیاسی تصفیے کی کوشش کی گئی اس کو ناکام بنایا گیا، جس طرح فوجی آپریشن کیا گیا جس طرح وہ ناکام ہوا، جس طرح سے بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں گھس گئی، اس وقت جماعت اسلامی کا جو کردار رہا اس پر ان کو کوئی معذرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کی بھی نہیں ہے انہوں نے۔ بہرحال اس پاکستان کی حمایت کے الزام میں بعد میں جماعت اسلامی نے جو ظلم و ستم برداشت کیا ہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر مثلاً مطیع الرحمان نظامی، علی حسن مجاہد، عبد القادر ملا اور دلاور حسین سعیدی اور پروفیسر غلام اعظم جیسے لوگ جیلوں میں جس طرح سے اذیت کا شکار رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دراصل یہ ہی وہ جماعت تھی جو پاکستان کی حامی تھی، پاکستان کے ساتھ مخلص تھی۔ آج آپ جتنے چاہیں الزامات لگا دیں ان پہ جو کچھ بھی کہیں، بہرحال وہ اس اپنے کردار پر نہ دیں گے۔ بہرحال اللہ کا کرنا یہ کہ ان سارے مصائب اور مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد اب ان انتخابات میں ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس ملک کے عوام، غریب عوام کی حالت بدلنے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اگر بنگلہ دیش کے عوام نے، جیسا کہ امکان ہے، ان کو منتخب کیا تو یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ ملک جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا، ایک اسلامی مملکت کا حصہ تھا، جس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ ان کا تھا، وہ اپنے ملک کو کم از کم ان عالمی انسانی معیارات کے مطابق ایک اسلامی مملکت کے طور پر، ایک فلاحی مملکت کے طور پر اور ایک جمہوری مملکت کے طور پر آگے بڑھائیں گے اور اپنے ملک کے 18 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بہرحال اس وقت جو سرویز ہو رہے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور بی این پی کا سخت مقابلہ ہے اور جماعت نے اس وقت کوئی محاذ چھوڑا نہیں ہے، عوام سے رابطے کا ہو، نغموں کا ہو، جس طریقے سے انہوں نے اپنے نشان جو پاکستان میں بھی ترازو کی طرح ہے وہاں اس کو دھڑی پلہ کہا جاتا ہے، اور جو نغمے انہوں نے بنائے ہیں کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے، جس کو پھر اوروں نے بھی فالو کیا ہے، اوروں نے بھی بنایا، مگر وہ بات نہیں ہے جو جماعت کے جو شیلے کا کنجم دھڑی پلہ والا نام گاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت سخت مقابلہ ہے، بہت سارے ڈویژنوں میں، بہت سارے اضلاع میں جماعت اسلامی کا 33-34% حصہ بتایا جا رہا ہے، بعض سرویز میں بی این پی کو اس سے آگے دکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دو جماعتیں ہیں جن میں مقابلہ ہے، اور جماعت اسلامی کا جو منشور ہے، جو چیزیں ہیں جو سامنے اور جماعتوں نے بھی رکھی ہیں اپنے منشور، اور وہی جو اس طرح ہمارے ہاں ہے کہ وہ بے نظیر سپورٹ پروگرام، ہم کارڈ جاری کریں گے، کسان کارڈ کریں گے، فلانا کریں گے، یہ ان جماعتوں نے بھی کیا ہے۔ بہرحال جماعت کا جو 3-4 نکاتی مین منشور ہے وہ یہ ہے
کہ ہم کرپشن سے پاک حکومت قائم کریں گے، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تمام ملکوں سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے، اور ملک میں ایک اسلامی فلاحی جمہوری طرز حکومت کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے 12 فروری کو کیا ہوتا ہے، اور آیا مشرقی پاکستان کے عوام زیادہ جمہوریت کے لیے، زیادہ اسلامیت کے لیے، زیادہ آزادی کے لیے، زیادہ روزگار کے لیے، اور زیادہ بہتر معیشت کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں؟ بس اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔